علامہ ناصر الدین البانی السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں. بس وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. میرا آج کا موضوع ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دی. بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک حدیث ہے. انس بن مالک اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ان رجلا، ایک آدمی، ایک اللہ کے نبی کا صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ان لفلان نخلۃ، اے اللہ کے پیغمبر میرا ایک باغ ہے مدینے کے اندر، وانا اقیم حائطی بہا، اور میرے باغ کے برابر میں میرے ایک ساتھی کا بھی باغ ہے. دو باغ ہیں برابر برابر. کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ عرض کی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باغ کا ایک کھجور کا درخت وہ میرے باغ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے درخت کسی کا ہے لیکن دوسرے کی زمین پہ نکل گیا ٹیڑھا ہو کر. ہے وہ اس کا درخت لیکن وہ میری زمین پر نکلا ہے. وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، اور میں اپنے باغ کی چار دیواری کر رہا ہوں. اپنے باغ کی چار دیواری کر رہا ہوں. فَمُرْهُ، آپ اسے حکم کیجئے، يُعْطِينِي اقیم بہا حائطی، وہ ایک درخت مجھے بیچ دے، میں اس کا ایک درخت خرید لوں تاکہ جب دیوار بناتا ہوا اس کے پاس آؤں تو اپنی دیوار کو سیدھا کر لوں، میری دیوار ٹیڑھی نہ ہو. میں اپنی دیوار سیدھی بنانا چاہتا ہوں. درخت اس کا میرے باغ میں نکلا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ایک ہی درخت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے صحابی کو بلوایا، اس باغ کے مالک کو. وہ آ گیا. آپ نے سامنے اس سے کہا او میرے صحابی، بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ، تیرا ایک درخت ہے اور اس بھائی کے باغ میں نکلا ہوا ہے. جی اللہ کے پیغمبر، بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَان، اے میرے بھائی وہ مجھے درخت بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا خریدنا چاہتے ہیں؟ قال لا، میں بیچنا نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا میں خریدنا چاہتا ہوں نا، مجھے بیچ دو. قال لا، نہیں بیچ رہا. اچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سمجھے کہ شاید یہ مجھے گفٹ کرنا چاہتا ہے، بیچنا نہیں چاہتا، ایک درخت ہے یہ مجھے ویسے ہی گفٹ کر دے گا. تو آپ نے پھر فوراً فرمایا اچھا بھائی اگر بیچنا نہیں چاہتے تو آپ نے فرمایا وہ مجھے گفٹ کر دو. فَهَبْهُ لِي، مجھے ہبہ کر دو، گفٹ کر دو مجھے. قال لا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر گفٹ بھی نہیں کروں گا، آپ کو تحفے کے طور بھی وہ درخت میں نے نہیں دینا. اچھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 2 دفعہ اللہ کے پیغمبر کو انکار کر چکا ہے. صحابہ بھی پریشان کہ یہ کیسا آدمی ہے، اللہ کے نبی اس سے خود مانگ رہے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، خریدتا بھی نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا گفٹ کر دے، ہدیتاً دے دے، تو ہدیتاً بھی نہیں دے رہا.
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید یہ مجھے گفٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، بیچنا بھی نہیں چاہتا، میں اس سے بات کرتا ہوں آخرت کی۔ آپ نے فرمایا فَبِعْنِهِ بِشَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ بِعَزْقٍ فِي الْجَنَّةِ، اچھا ایک کام کرو، مجھے جنت کے ایک درخت کے بدلے مجھے وہ یہ درخت دے دو، تم یہ درخت دے دو، کل قیامت کے دن جنت کا ایک درخت میں تمہیں اللہ سے کہہ کر دلوا دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 70 عاما لا یقطعها، اور بیہقی کی حدیث ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها۔ اور میرے صحابی سن، جنت کا درخت، ایک درخت، اس کی چھاؤں اتنی ہے، اس کا گھناؤنا ہونا اتنا ہے، وہ اتنا چھاؤں والا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر اس کی چھاؤں میں، اس کے سائے میں ایک آدمی ایک سواری پر سوار ہو کر دوڑنا شروع کر دے، اپنی سواری کو سرپٹ دوڑاتا رہے، چلتا رہے، بھاگتا رہے، سواری کو بھگاتا رہے، اور اس کو سفر طے کرتے کرتے ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 40 سال نہیں، 70 سال کی مسافت کے بعد بھی اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی، میں وہ درخت اللہ سے دلوا دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 70 نہیں 100 عام، 100 سال تک ایک گھوڑ سوار، ایک شاہ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے سائے سے نکلنا چاہے گا، نہیں نکل سکے گا، لا یقطعها، میں تجھے جنت کا وہ ایک درخت دلوا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پلٹ کر کے کہا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے اپنا درخت نہیں بیچنا آپ کو، مجھے جنت کا درخت بھی اس کے بدلے نہیں چاہیے، میں اپنا درخت ہے، میرا درخت ہے، آپ زبردستی لے نہیں سکتے مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل بھی ہے، آپ کا تحمل بھی ہے، آپ کی بردباری بھی ہے۔ کوئی غصب نہیں کر لیا، چھین نہیں لیا، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ سن رہے ہیں، اس نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ حضور کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا نہیں بیچنا، اور وہاں سے چلا گیا۔ جب جانے لگا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت رجلا هو ابخل منک الا رجلا یبخل بالسلام۔ اے میرے صحابہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا بخیل آدمی نہیں دیکھا، یہ سب سے بڑا بخیل تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا بخیل آدمی ہے، ایک بخیل بس ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، ایک بخیل ابھی ایسا ہے جو اس سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا الذی یبخل بالسلام، جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے۔ اللہ اکبر۔